الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين أو لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سورہ مبارک قصص کی 5 نمبر آیت ہے کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے وہ غیبت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام میں اللہم صل علی محمد. حضرت کے اصحاب کی تیاری یا آمادگی. پروردگار عالم نے انسانیت اور زمین پر بشریت کے آغاز سے ہی اپنے انبیاء کے ذریعے سے ان ہادیوں کے ذریعے سے کہ جن کو پروردگار نے اپنے زمین پر شرعی اور الہی نظام کے ذمہ دار کے عنوان سے قرار دیا. ابتدا سے ہی پروردگار نے لوگوں کو یہ بات سمجھائی، ان ہادیوں کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی کہ بنیادی طور پر یہ زمین اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کے لیے ہے. اس کی تمام نعمتیں، اس کے اندر جتنے بھی امکانات ہیں وہ بنیادی طور پر مومنین کا حق ہے. لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اور یا انسانیت کا ایک عمومی دشمن شیطان کے عنوان سے اس کو بھی زمین پر بھیج دیا. یہ دونوں ساتھ ساتھ آئے. جس وقت مثلا قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا. اب یہ بحث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ فی الارض بنایا گیا. زمین کے اوپر پروردگار اپنا خلیفہ بنا رہا ہے. یہ خلافت جب زمین کے لیے تھی تو کچھ عرصے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی باغ، کسی بہشت، کسی ایسی جگہ پر رکھنا تو وہ کلامی بحث ہے، روائی بحث ہے جو آپ بارہا سن چکے ہوں گے کہ یہ مرحلہ پیش نہ آتا اگر فرشتوں کی طرف سے پہلے مرحلے میں اور دوسرے مرحلے میں ابلیس کی جانب سے حضرت کی خلافت کے اوپر اعتراض نہ ہوتا. اس اعتراض کے ہونے کے بعد حضرت کا ایک امتحان کا مرحلہ پیش نہ آتا. لیکن زمین پر آنے سے پہلے حضرت جس آزمائش یا جس امتحان میں مبتلا کیے گئے فرشتوں کے مقابلے پر کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں آپ کیوں زمین پر خلافت نہیں دے رہے، تو حضرت آدم ایک امتحان میں مبتلا کیے گئے. اور جب حضرت آدم نے اس امتحان کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا، اب ایک مرحلہ تھا. اصل اعمال کا جو انسان کا دنیا میں مرحلہ ہے
ہوتا اس کا تعلق ان اعمال سے ہے، ان افعال سے ہے جو کہ وہ زمین پر انجام دے گا۔ زمین پر آنے سے پہلے اگر کوئی عمل ایسا درپیش ہوتا ہے، کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے، ابتلا کی کوئی منزل انسان کو پیش آتی ہے، تو عدالت الہیہ کا تقاضا یہ تھا کہ اس عمل کی جزا کو اسی وقت پروردگار عطا کر دے اور پھر زمین پر اس سلسلے کو دوبارہ جاری کیا جائے۔ یعنی اگر ہم اس بحث کو یوں دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو حضرت آدم نے زمین پر آنا تھا، لیکن ایک ابتلا جو پیش آئی، اس ابتلا کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام نے جب کامیابی کو اس مرحلے سے گزرے ہیں کامیابی کے ساتھ، تو اب اس کامیابی کا ایک صلہ ہے کہ جو پروردگار اس بہشت میں یا اس باغ میں ان کو کچھ دیر ٹھہرا کر اور پھر جو بھی واقعات پیش آئے اس کے نتیجے میں وہ مرحلہ ختم ہوا اور زمین پر آپ کا عنوان خلافت اللہ ہی آغاز پیدا کرتا ہے۔ اب آغاز سے ہی انسانوں کے ساتھ ایک دشمن ہے جس نے یہ قسم اٹھائی بھی ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں صراط پر بیٹھ جاؤں گا اور میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا، سب کو اغوا کروں گا، سوائے وہ افراد کے جن کو تو نے اپنے لیے خالص کر دیا، ان کے علاوہ سب کو اغوا کروں گا۔ یہ وہ ایک سلسلہ ہے کہ جو ابتدا سے آغاز ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب مثلا ایک بحث ہے، اس کو بھی کبھی آپ نے اپنے ذہن میں شاید آپ کے بھی پیدا ہوئی ہو۔ اگر مثلا ہم یہاں سے بحث شروع کرتے ہیں کہ اگر قابیل شیطانی وسوسوں کا شکار نہ ہوتا اور حضرت حابیل کو قتل نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ تو نتیجہ یہ نکلتا کہ انسانیت ابتدائی مراحل میں ہی ترقی کے کچھ ایسے مرحلے طے کر لیتا جو کہ اس ظلم کی وجہ سے وہ مراحل بعد میں تھے۔ اب بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو کیوں خلق کر رہا ہے، اجنہ کو کیوں خلق کر رہا ہے؟ بنیادی خلقت فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن و انس کو خلق کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ جو عبادت اللہ تعالیٰ زمین پر جن و انس سے جس کی خاطر اس نے خلق کیا ہے، کیا اس سے مراد ہمارے یہی اعمال عبادی ہیں؟ ابھی اپنی جگہ ایک بحث ہے، اس کے اندر ایک گفتگو ہے کہ آیا یہ نماز کا پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا عبادت کیا صرف انہی کا نام ہے؟ نہیں، عبادت کا مفہوم دین میں اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ جس طرح سے خود ایمان اور اسلام میں فرق ہے، اصطلاحی اعتبار سے بات کروں، ابھی لفظی معنی میں نہیں جا رہا۔ اصطلاحی اعتبار سے اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ آپ شہادتین اگر اپنی زبان سے جاری کر دیں گے تو آپ مسلمان حساب ہوں گے، آپ کا خون، آپ کا مال، آپ کی آبرو محترم ہوں گی اور آپ نجاست کفریہ سے خارج ہو جائیں گے، پاک ہوں گے۔ یہ اسلام۔ اب یہ اسلام دل میں اترا ہے یا نہیں؟ اس اسلام میں آپ نے ایمان کے مراحل کو طے کیا ہے یا نہیں؟ یہ کاملاً ایک جدا بحث۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ حضرت سے ایک حدیث کو بیان کیا گیا کہ جہاں پر حضرت نے 5 چیزیں بیان کی ہیں ایمان کے وجود کے لیے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ اربع من کن فیہ کمل ایمانہ، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی بھی شخص کے اندر اگر ہیں، پائی جاتی ہیں، کمل ایمانہ، ایمان کامل ہے اسے۔ وَإِن كَانَ من
قرنہ الی قدمہ ذنوبا، گرچہ وہ شخص سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں کیوں نہ ڈوبا ہوا، گناہ گار ہے لیکن اس کے باوجود بھی کامل الایمان، لم ینقصہ ذالک، یہ چیز کہ وہ گناہ انجام دے رہا ہے اس کے ایمان کو کم نہیں کرتا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ذالک وہی الصدق واداء الامانہ والحیاء وحسن الخلق۔ چار چیزیں کیا ہیں؟ بندہ سر سے لے کر پیر تک گناہ میں ڈوبا ہوا ہو، امام فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ایمان کو کم نہیں کرتا۔ بس اس کا معنی کیا ہے؟ ہمیں خود یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان اور اسلام بنیادی طور پر دو الگ الگ چیزیں۔ ہم نے جو ایک تصور اپنے لیے یہ پیدا کیا ہوا ہے کہ ہم کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم مومن بھی ہیں، نہیں مومن نہیں ہیں۔ ایمان عمل کے ساتھ ہے، جب تک یہ چار اعمال انسان سے نہیں ظاہر ہوتے، اس کے اندر نہیں پائے جاتے، امام نے فرمایا اس کا ایمان مکمل نہیں۔ یہ چار چیز پائی جاتی ہوں، گرچہ گناہ انجام دے دیتا ہو، بعض گناہ اس سے انجام پا رہے ہوں، لیکن اگر یہ چار صفات اس سے ظہور ہو رہے ہیں ایمانی اعتبار سے مستحکم۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، یعنی شخص اگر ایمان کے اعتبار سے تو محکم ہے، کامل تو کر لیا اس نے ایمان، لیکن اپنے آپ کو گناہ سے نہیں روک سکتا، تو دنیا میں بھی مصائب کا شکار ہوگا، عالم برزخ میں بھی عذاب دیکھے گا، عین ممکن ہے قیامت کے بھی عذاب کے بعض مراحل اسے دیکھنے پڑیں، لیکن اس ایمان کی وجہ سے بالآخر بہشت تک پہنچ جائے۔ اس کے مقابلے پر اگر بندہ مومن نہ ہو، ایمان نہ پایا جاتا ہو، ظاہری طور پر اس نے اسلام اختیار کیا ہوا ہو، تو عین ممکن ہے کہ وہ بہشت میں داخل نہ ہو سکے، اس لیے کہ بہشت انعام ہے ایمان کا۔ چار چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک امام نے فرمایا سچائی، سچ بولتا۔ اب اس سچائی سے مراد سچائی ہے ہر حال میں، لہذا فرمایا جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ انجام دیا جائے۔ پر سچائی سے کیا مراد ہے؟ ایسا انسان کہ جو حتی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولتا۔ دوسری چیز کیا بنائے؟ اداء الامانہ، امانت دار ہو۔ یہ امانت داری صرف اس حد تک نہیں ہے کہ میں آپ کو آ کر کوئی امانت دے رہا ہوں، نہیں، زندگی کے تمام امور میں امانت دار ہو۔ اب اگر مثلاً تاجر ہے، بزنس کر رہا ہے، تب بھی امانت دار ہو، اگر آفس میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی امانت دار، تمام امور میں، گھر کے باہر کے تمام امور میں امانت دار۔ تیسری چیز کیا فرمائیں؟ حیا، حیا رکھتا ہو، عفت رکھتا ہو، شرم رکھتا ہو، بے حیائی نہ پائی جاتی ہو۔ پھر بار دوبارہ ہر امور میں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے سامنے تو حیادار ہے لیکن جب اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو بے حیا ہو، نہیں، حیا رکھتا ہو۔ اور آخری چیز کیا فرمائی؟ حسن الخلق، اخلاق اچھا، بد اخلاق نہ۔ پھر اس کے لیے بھی ایک آخری بات کہتا ہوں اور بات کو یہیں پہ ختم کروں۔ اس حسن الخلق سے کیا مراد ہے؟ محلے والوں سے نہیں، اس کی ابتدا گھر والوں سے۔ جو آدمی محلے میں باہر لوگوں کے ساتھ تو خوش اخلاق ہے، اپنے گھر میں بد اخلاق ہے، تو وہ اپنے لیے سب سے پہلے یہ بات طے کر لے کہ وہ منافق ہے۔ یہ بات منافقت ہے کہ آدمی دوسروں کے سامنے تو بہت اچھا، بہت نرم، ہر چیز برداشت کرنے والا، لیکن اپنے گھر میں جلاد، ہٹلر۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ اچھے اخلاق کی ابتدا گھر سے، اور گھر میں بھی خوش اخلاق، باہر بھی خوش اخلاق۔ یہ چار صفات اگر کسی کے اندر، امام کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا ایمان کامل ہے۔ لہذا بنیادی طور پر غور کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ عبادت کے لیے اس نے خلق کیا۔ عبادت سے مراد یہ نماز روزہ نہیں ہے،
یہ تو اعمال افعالی یا افعال عبادی ہیں. جب آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا، اسلام کو قبول کرتے ہوئے چاہے دل سے نہ بھی کیا ہو، یہ آپ پر واجب ہو جائیں گے، اور ان کا ترک کرنا آپ کے لیے باعث ہے عذاب قرار پائے. عبادت کا مفہوم وسیع تر ہے. اصل عبادت وہ ہے کہ جو انسان اجتماع میں آ کر انجام دیتا ہے. انفرادی افعال اصطلاحاً عبادت تو کہلاتے ہیں، لیکن جو اصل فلسفہ عبادت ہے وہ انفراد میں نہیں ہے بلکہ اجتماع میں. لہذا ایمان کو کامل کرنے والی 4 چیزوں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی ایک چیز بیان کی امام نے؟ نہیں بیان کیا. جو چیزیں امام نے بیان کی ان کا تعلق کس سے ہے؟ اجتماع سے. سچ بولنے والا ہو، امانت کا ادا کرنے والا ہو، باحیا ہو، خوش اخلاق ہو، چاروں کا تعلق اجتماعی امور سے. بنیادی طور پر دین جو ہم سے چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ ایک اجتماعی حرکت خدا کی طرف، انفرادی حرکت نہیں. دین کا اصل جو ہدف ہے وہ اجتماعی ہے. دنیا میں انسانی حیات کا جو اصل ہدف ہے وہ اجتماعی. اب ہوتا کیا ہے؟ اگر اس اجتماع میں کوئی شخص کوئی گناہ کرے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا نقصان صرف اس کی ذات کو پہنچے گا، باقیوں کو اس کا نقصان نہیں پہنچے گا. لہذا امر بالمعروف اور نہی منکر کا جو اصل فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ معاشرے کو اس نقصان سے حد الامکان بچایا جائے. یہ جو ویسٹ میں ایک تصور دیا گیا ہے میری مرضی، یہ جو میری مرضی کا ایک تصور ہے، بھائی میری مرضی یہ عقل سے ہر جگہ مطابقت نہیں رکھتا. شہید مطہری نے اس زمانے میں بڑی خوبصورت بات کی، مگر دنیا اور انسانی معاشرہ کشتی کی مانند ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کشتی صحیح و سالم اپنے مقام تک اپنے مسافروں کو پہنچا دے تو اپنی مرضی کا قانون نہیں چل سکتا. میں کشتی میں سوراخ کر رہا ہوں، میرا کمرہ ہے، میری مثلا جگہ تھی، میری مرضی، میں اپنی جگہ میں کھڑا ہوں، یہ میں ٹکٹ دے کر آیا ہوں، میری مرضی میں سوراخ کر دوں. ہاں ہے مرضی؟ نہیں ہے مرضی. کیوں؟ تمہارا کشتی کے اندر سوراخ کرنا دیگر تمام افراد کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے گا. تو کیا مرضی جاری کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں جاری کر سکتے. بس یہ مرضی کا جاری کرنا عقل انسانی کے مطابق نہیں. آج آپ دیکھیں نا، جو ظالم جتنی بھی حکومتیں ہیں، امریکہ، اسرائیل، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، چین، جاپان، روس، یہ جہاں پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، نعرہ کیا ہوتا ہے ان کا؟ کہ جی ہم آپ کو آزادی دلانے آئے ہیں، ہم آپ کی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں. اچھا، اسلام اگر کہیں اصلاح کی نیت سے جائے تو ٹیررزم، اور آپ پورے ملک تباہ کر دیں، پورے شہروں کے اوپر ایٹم بم پھینک دیں، وہ جائز. یہ دوہرا معیار کیوں؟ عقلی طور پر آپ ہر ایک کو اس کی مرضی نہیں انجام دے سکتے. لہذا اب ہمارے کچھ اجتماعی فرائض ہیں کہ جن کو ہم نے انجام دینا ہے. معاشرہ جب اپنے اجتماعی فرائض کو انجام نہیں دے رہا ہوتا تو شیطانی طاقتوں کو جگہ ملتی ہے کہ وہ سر اٹھائیں اور وہ اجتماع کے اندر وہ نقصانات پیدا کریں جو کشتی کے اندر سوراخ پیدا کرنے کی مانند. کشتی میں سوراخ ہو رہا ہے اور میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مرضی کرنے تو ہمیں کیا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کشتی غرق ہو جائے گی. جب کشتی غرق ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ کام کب کرنا ہے؟ جب کشتی میں چیخنا ہے، چلانا ہے، شور مچانا ہے. کب؟ جب کشتی میں سوراخ کیا جاتا ہے. اگر ہم بے پرواہ ہو جائیں، اگر ہم اپنی ذمہ داری کو اپنے کندھے سے اتار دیں تو پھر ممکن نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی صحیح و سالم منزل تک پہنچ سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور کیجئے گا، 1,24,000 انبیاء. یہ فلسفہ، یہ بحث
الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں افضل الانبیاء خاتم المرسلین حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو سب سے آخر میں بھیجا؟ یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت اللہ نے افضل الانبیاء کو بھیجا ہے تو اس کی جانشینی میں اس کے فوراً بعد افضل الاولیاء حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت اس کے فوراً بعد موجود۔ اب جیسے حضرت حابیل کو قتل کر دیا گیا، لیکن اس وقت کے جو بھی حالات تھے، قابیل کو روکنے والا کوئی تھا نہیں تھا، اجتماعی ذمہ داری بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی، لیکن اس کے آثار مرتب ہوئے اور انسانیت نے جو ترقی کرنی تھی وہ ترقی انسانیت حاصل نہیں کر سکتی۔ اب طول تاریخ میں شیطان جو آپ کو اغوا کرنا چاہتا ہے، شیطان جو آپ کو کہیں نہیں پہنچنے دینا چاہتا، اس کا اصل ہدف کیا ہے؟ کیا اس کا اصل ہدف یہ ہے کہ وہ آپ کو نماز نہ پڑھنے دے؟ کیا اس کا اصل ہدف یہ ہے کہ وہ آپ کو روزہ نہ رکھنے دے؟ اگر اس اعتبار سے بات کی جائے تو ظاہری طور پر شیطان ناکام ہے، کیونکہ مثلا 1400 سال سے کیا مسلمانوں میں سے نماز ختم ہوئی ہے؟ کیا مسلمانوں کے درمیان میں سے روزہ ختم ہو گیا؟ زکوٰۃ، حج، خمس، جہاد، کون سی چیزیں جو ختم ہوئی ہیں؟ کوئی ہے عمل جو ختم ہوا؟ تو پھر شیطان کی کامیابی کہاں ہے؟ اگر شیطان کہیں کامیاب ہے تو وہی وہ مقام ہے جو ہماری ناکامی۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ دین کیا چاہتا ہے؟ دین ہمیں اور آپ کو کہاں لے کر جانا چاہتا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر ہے ہم نے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ہر چیز، پوری کائنات تم اپنے کنٹرول میں لا سکتے۔ یہ کیسے آئے گا کنٹرول میں؟ یہ کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ یہ مقام کیسے حاصل ہوگا؟ یہاں سے پروردگار اس آیت کی طرف اشارہ وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا کس بات کا؟ أَنَّا مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم وہ لوگ جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے ہیں ان کے اوپر کیا کریں گے؟ احسان کریں۔ جب احسان کریں گے تو کیا ہوگا؟ نَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں لیڈر بنائیں گے، زمین میں امامت، رہبری ان کے حوالے کریں گے۔ وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم کیا کریں گے؟ انہی لوگوں کو زمین کا وارث قرار۔ یہ مستضعف کون ہے؟ میں نے مقدمہ بیان کر دیا، اب میں آپ کو استضعاف بیان کروں گا اور پھر ایک مرحلہ اور عرض کر کے انشاءاللہ بحث کو تمام کروں۔ مستضعف، یہ لفظ نکلا ہے ضعف سے، کہ جس کا قریب ترین لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ضعیف کے نام سے۔ ضعف بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حدیث کسا میں بھی آپ یہ لفظ تقریباً ہفتے میں ایک بار سنتے یا پڑھتے۔ ہاں، انی اجد فی بدنی ضعف، میں اپنے بدن میں کیا محسوس کر رہا ہوں؟ ضعف، ضعف، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، ضعیف، کمزوری۔ یہ ضعف، یہ کمزوری، استضعاف کیا ہوتا ہے؟ جب یہ کمزوری ظاہر ہونے لگے۔ جب تک ظاہر نہیں ہوتی ضعف ہوتا ہے، لیکن اگر ظہور پیدا کر لے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ استضعاف۔ یعنی کیا؟ مثلا بعض اوقات ہوتا ہے کوئی شخص ہے، کسی بیماری نے اس کے اوپر حملہ کیا، اب اگر یہ شخص، مثلا مثال دے دیتا ہوں، ڈینگی کا مثلا مرض ہے، ڈینگی کا مرض کیا کرتا ہے؟ انسان کے اندر سے، مطلب اس کے جو آثار ہیں بندے کے اندر سے پلیٹلیٹس کم کرتا ہے۔ اس کا جو وائرس ہے وہ انسان کے
خون کی نالیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے بدن سے، چونکہ خون کا سب سے چھوٹا جو عنصر ہے وہ پانی اور پلیٹلیٹس ہے، لہذا ڈینگی کے مریض میں کیا ہوتا ہے، پانی کی اور پلیٹلیٹس کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب پلیٹلیٹس کے لیے آپ کبھی بھی اگر سی بی سی کروائیں گے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں 1.5 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ کے درمیان میں اگر آپ کے پلیٹلیٹس ہیں تو آپ صحت مند ہیں۔ 3 لاکھ سے اوپر ہو جائے تب بھی مسئلہ ہے، 1.5 لاکھ سے کم ہو جائے تب بھی مسئلہ ہے۔ اب ڈینگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو 4-6 دن بخار ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ آئی سی یو پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، ہوتا یہاں ہے کہ جن کے پلیٹلیٹس مثلا فرض کریں کہ کوئی بڑا ہیلدی قسم کا آدمی تھا، اس کے پلیٹلیٹس پہلے ہی 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ تھے، اب جب پلیٹلیٹس کا اس کے اوپر یعنی ڈینگی کا حملہ ہوگا اور اس کے پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہوں گے تو اس کو اس دوران میں صرف بخار ہوگا، کوئی اور کمپلیکیشن نہیں ہوگی۔ جتنے عرصے میں وہ پلیٹلیٹس کم ہوں گے اتنے عرصے میں ڈینگی 7 دن کا پیریڈ ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اگر 7 دن میں اس کے پلیٹلیٹس زیادہ نیچے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، کمزوری پیدا ہوگی، بخار ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن اب کسی کے پلیٹلیٹس پہلے ہی فرض کریں کہ 1 لاکھ پر بیٹھے ہوئے، 50,000 کی 40,000 کی پہلی ڈیفیشنسی چل رہی ہے، اور اس کو ڈینگی ہو جائے تو کیا ہوگا، پہلے ہی حملے میں اس کے پلیٹلیٹس اتنے نیچے آ جاتے ہیں، ایک خاص سطح تقریباً اگر پلیٹلیٹس 30,000 سے نیچے آ جائیں تو انسان کے اندر انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو جائے گی، پلیٹلیٹس پہلے ہی سے کم ہوتے ہیں، انسان آئی سی یو پہنچ جاتا ہے، بعض کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ اب جو 1 لاکھ پلیٹلیٹس لے کے گھوم رہا ہے یہ ہے ضعیف، لیکن جب تک اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی وہ کمزوری ظہور پیدا نہیں کر رہی۔ فرق محسوس کیا آپ نے؟ کیا فرق ہے؟ پہلے سے کمزور ہے، لیکن اس کمزوری کا صحیح معنی میں اندازہ کب ہوگا، جب کوئی بیماری اس کے اوپر اٹیک ہے۔ تو وہ مرحلہ کہ جب تک وہ ضعیف ہے ہو سکتا ہے پتہ نہ لگے آپ کو، لیکن جب بیماری آ کر اس کی اس ضعف کو ظاہر کر دے گی تو یہ کنڈیشن کہلائے گی استضعاف۔ یاد رکھیے گا، دین میں، اسلام میں، خدا کی خلقت کے نظام میں ضعیف اور کمزور ہونا یہ قدرتی ہے، اس سے کوئی فرار پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو زمین کے اوپر تمام انسانوں کو برابر خلق کر سکتا تھا، سارے انسان ایک جیسے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو پورے زمین کے اوپر امکانات بالکل ایک جیسے ہوتے، یہ سب ہو سکتا، لیکن نہ اس نے زمین کے اوپر امکانات کو ایک جیسا رکھا اور نہ اس نے زمین کے اوپر انسانوں کو ایک جیسا خلق کیا۔ کہیں پہاڑ ہے، کہیں میدان ہے، کہیں سردی زیادہ ہوتی ہے، کہیں گرمی زیادہ ہوتی ہے، کہیں دریا ہے، کہیں صحرا ہے، کہیں سبزہ ہے، کہیں خشکا، ہر جگہ لوگ رہ رہے ہیں۔ اب یہی ڈفرنس کہ کوئی میدان میں رہ رہا ہو اور کوئی پہاڑ پر رہ رہا ہو، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کے پاس پانی اور جس کے پاس پانی نہیں ہے، یہ دونوں برابر۔ اس کے علاوہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک جیسا خلق نہیں کیا۔ کسی کی عقل مثلا فلسفی اعتبار سے تیز ہے، کوئی آرٹسٹ اچھا ہے، کوئی میکینیکل کام اچھے کرتا ہے، کوئی ٹیکنیکل کام اچھے کرتا ہے، مختلف چیزیں انسان کے اندر مختلف صلاحیتیں ہیں۔ اب انسانوں میں سے بعض وہ ہیں جو بیچارے عقلی طور پر ضعیف بھی ہیں، علمی اعتبار سے ضعیف ہیں، اقتصادی اعتبار سے ضعیف۔ یہ ضعیف ہونا برا نہیں ہے۔ برا کب ہوتا ہے؟ برا اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی اور آ کر ان کی اس کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے، مینیپولیشن کرے اور استحصال کرنے لگے۔ لہذا غرب سے ہماری شکایت کیا ہے؟ ہماری شکایت ان سے یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا عدالت پسند ثابت کرتے ہیں، یہ غریبوں کا استحصال کر کے، ان کی ضعیفی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر، ان کے امکانات کو استعمال کر کے اپنے لوگوں کے درمیان عدالت کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ وہ عدالت ہے
جو چوروں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ چور چوری کر کے اگر مال کو عدالت کے ساتھ تقسیم کریں تو یہ عمل اور یہ عدالت پسندیدہ عدالت نہیں۔ لہذا استضعاف یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی اور قوت آتی ہے اور آنے کے بعد ضعیف افراد کو کیا کرتی ہے؟ استحصال۔ دین کا نظام اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ دین کا نظام یہ ہے کہ اللہ نے نابرابری پیدا کی ہے، جس کو زیادہ دیا ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اس کے مال کے اندر اللہ نے حق رکھا ہوا ہے۔ تمہیں جو زیادہ مل رہا ہے، تمہارے پاس جو زیادہ ہے، اس میں تمہاری اپنی کوئی فنکاری، تمہارے اپنی کوئی عمل کی تاثیر، تمہارا اپنا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ جو کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے، میں نے اپنے کسی کمال سے، دنیا کا احمق ترین آدمی ہے۔ بڑے بڑے تم سے زیادہ تدبیر کرنے والے کہیں نہیں پہنچ پاتے، بڑی بڑی پلاننگ کرنے والے کہیں نہیں پہنچ پاتے۔ اگر مجھے اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اس میں میری محنت، میرے کسی تدبیر کا عمل کی تاثیر نہیں ہے، یہ میرے لیے امتحان ہے کہ جو کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے میں اسے اس شخص تک پہنچاؤں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم دیا ہے۔ اور یہی وہ نظام ہے جو بنیادی طور پر استضعاف کو پیدا ہونے نہیں دیتا۔ لیکن ایک نوع استضعاف اور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو شے ہے یا جو شخص ہے وہ خود ضعیف نہیں ہے، وہ ضعیف نہیں ہے، ہیلدی ہے، مضبوط ہے، لیکن کچھ بیرونی عوامل آ کر اسے ضعیف بنا دیتے۔ مثلا میں نے مثال دی کہ بندہ ہے، صحت مند ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی شخص آ کر اس کے ساتھ دشمنی کرے اور اس کے کھانے میں کچھ ملا دے، تو اب یہ شخص خود ضعیف نہیں تھا، وہ جو دشمن ہے، وہ جو خبیث ہے، جس نے آ کر اس کو کچھ دے کر اس کو کمزور بنایا۔ اس آیت میں اللہ جن مستضعفین کی بات کر رہا ہے وہ پہلی کیٹیگری کے لوگ نہیں ہیں، ان کا تعلق دوسری کیٹیگری سے۔ کون لوگ ہیں؟ جو ضعیف ہیں نہیں، لیکن بیرونی عوامل آ کر ان کو ضعیف بنا دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے ائمہ۔ یہ کون ہے؟ انبیاء۔ انبیاء کے بعد ائمہ۔ ضعیف ہیں؟ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، کسی بھی اعتبار سے نہیں، کسی بھی اعتبار سے ائمہ کمزور نہیں رہے، لیکن کیا ائمہ دنیا میں ظاہری طور پر غلبہ پا سکے، حکومتیں بنا سکے؟ اب یہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے برداشت کیجیے گا کہ ظاہری طور پر کامیابی نہیں ہے۔ مثلا کربلا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو فاتح کون کہہ رہا ہے، ظاہری طور پر غلبہ کس کو حاصل ہو رہا ہے؟ کمزور ہے، کمزور ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی ایک مثال دوں گا بچوں کو سمجھانے کے لیے، اور پھر بات کو انشاءاللہ اپنے آخری مراحل میں داخل کروں۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کشتی کے مقابلے ہوتے ہیں، کبھی کبھار کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے، کوئی مقابلہ ہوتا ہے، ایک طرف جو ہے وہ مضبوط اور محکم ہوتا ہے، دوسرا اتنا محکم، اتنا مضبوط، اتنا طاقتور نہیں ہوتا۔ اب یہ جو طاقتور نہیں ہے، بعض اوقات یہ کیا کرتا ہے؟ فتح حاصل کرنے کے لیے چیٹنگ، دھوکہ، خیانت، یہ راستے اختیار کرتا ہے۔ اب اگر فرض کریں کہ آپ کوئی مقابلہ دیکھ رہے ہوں اور آپ کی نظر میں آ جائے کہ یہ آدمی، اس نے چیٹنگ کی ہے، دھوکہ دے کر، خیانت دے کر اس نے غلبہ حاصل کر لیا، تو ظاہری طور پر اس کو شیلڈ مل جائے گی، لیکن کیا آپ اس کو فاتح قرار دیں گے؟ وہ جو دوسرا ہے وہ طاقتور بھی ہے، کیا وہ چیٹنگ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ کیا وہ خیانت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ کیا وہ دھوکہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں کمزور نہیں ہوں، وہ جانتا ہے کہ اصل فتح ظاہری طور پر غلبے پر نہیں ہے، بلکہ اصل فتح کیا ہے؟ اپنے اصولوں کو باقی رکھنا، چاہے ظاہری طور پر نقصانی کو نہ ہو۔
ایسے ہی ہے۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو امانت دار تھا، وہ جو دھوکہ نہ دینے والا شخص تھا، وہ جو اصولوں کا پابند تھا، اگر ظاہری طور پر بھی اس کو شکست ہو جائے، آپ اس کو اپنے لیے ہیرو بھی قرار دیتے ہیں، اپنے لیے آئیڈیل بھی قرار دیتے ہیں، اور وہ جو شیلڈ لے کر، انعام لے کر اچھل رہا ہوتا ہے، آپ کبھی بھی اس کو پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ فطرت ہے۔ یہ فطرت اگر لے کر انسان کربلا چلا جائے اور اس فطرت کے اوپر بیٹھ کر انسان اس فطرت کے مطابق فیصلہ کرے، تو اس کی نظر میں امام حسین صرف کامیاب ہیں، اور آپ کے مقابل کا جو شخص ہے، یہ جو بھی گروہ ہے، وہ صرف ناکام ہے۔ لیکن اب سوال پلٹ رہا ہے میری اور آپ کی طرف، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ نے جو یہ ارادہ کیا ہوا ہے، یہ مستضعف، یہ استضعاف، یہ کیسے ایجاد ہو رہا ہے؟ کیوں امام حسین تنہا رہ گئے؟ کیوں حضرت امیر تنہا ہیں؟ کیوں امام حسن مجتبیٰ تنہا رہ گئے؟ کیوں باقی ائمہ کچھ نہیں کر سکے؟ اور کیوں 1200 سال سے امام زمان علیہ السلام غیبت میں؟ کیا امام کے پاس اسٹریٹجی کی کمی ہے؟ ذہانت کی نعوذ باللہ من کمی ہے؟ اختیارات کی کوئی کمی؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ امام اتنی پرفیکشن کے باوجود 1200 سال میں جو نتیجہ نہیں لے پا رہے، اس میں پرابلم کہاں ہے؟ کیا اللہ نے اجباراً ہمارے اوپر غیبت کو اتنا طولانی رکھا ہوا ہے؟ اب یہ مباحث میں مختلف مقامات پر پیش کر چکا ہوں، ادلہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر ہم دلیل سے یہ بات ثابت کر دیں کہ غیبت ایک ناگزیر امر تھا، یعنی کیا؟ یعنی غیبت کا ہونا ضروری تھا، یہ ہم ثابت کر دیں کہ بھئی غیبت تو ہونی تھی۔ اگر ہم دلیلوں سے یہ بات ثابت کر بھی دیں کہ غیبت ایک ناگزیر، انڈسپینسیبل، ایک ضروری امر تھا، تب بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ اس غیبت کو اتنا طولانی ہونا بھی تھا، یہ بھی ضروری تھا۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ بلکہ روایات کیا کہتی ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ گریہ کرتے، چاہتے، دعا کرتے، تو بعید نہیں کہ اللہ 40 دنوں میں امام کو اذن ظہور دے دے۔ تو کیا ہم 40 دن روئے پیٹے نہیں ہوں گے؟ کیا شیعوں نے کبھی مل کر گریہ ازاری نہیں کی ہوگی؟ کیا غیبت امام کے شروع ہو جانے کے بعد جو زمانے کے شیعہ تھے، انہوں نے گریہ ازاری نہیں کی ہوگی؟ تو انہوں نے نہیں کی ہوگی۔ اس کے بعد شیعوں پر اتنے ظلم ہوئے، ان تمام مظالم کے دور میں کبھی شیعوں نے گریہ ازاری نہیں کی ہوگی؟ مثلا پاکستان میں ابھی موجودہ دور میں تھوڑا سا کچھ سکون چل رہا ہے، لیکن کچھ عرصے پہلے تک جتنی شدت کے ساتھ شیعوں کو قتل کیا جا رہا تھا، کیا آپ میں سے ایک ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر رو رو کر دعا نہیں کرتا تھا کہ پروردگار امام کا ظہور؟ آج بھی جو حالات ہم پاکستان کے دیکھ رہے ہیں، کیا ہر شیعہ کے دل سے یہ آواز نہیں نکل رہی کہ پروردگار بس 1200 سال گزر گئے، یہ ظلم کا نظام کب تک؟ تو ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ ائمہ نے مثلا فرمایا کہ مل کر گریہ ازاری، مثلا ہم اگر یہ کریں کہ ہم 40 دن اعلان کر دیں کہ سارے شیعہ مل کر دعائیں ندبہ پڑھیں، تو کیا یقینی ہے کہ اس دعا کے ندبہ کے نتیجے میں آخر میں امام کا ظہور ہو جائے گا؟ یہ جو مل کر دعا کرنا ہے نا، اس میں دعا بعد میں ہے، ملنا پہلے۔ 1200 سال سے، بلکہ اگر میں لفظ استعمال کروں 1400 سال سے، ائمہ کو جس چیز نے ضعیف بنایا ہے نہیں، استضعاف، جو چیز ائمہ کو کمزور بنا رہی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو اپنی مصلحت میں سے نہیں جانا ہے کہ ائمہ معجزے کے ذریعے سے حکومت الہی کو قائم کریں، بلکہ خدا کی مصلحت کیا ہے؟ یہ ارادہ جو اللہ نے کیا ہے کہ مستضعفین کو امام بنائے گا، ان کو وارث بنائے گا۔ کون ہے یہ مستضعفین؟ امام۔ ان کو دوبارہ اللہ نے امامت، یہ امامت دینی اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر خاص طور پر وارثین کا ذریعہ جو لفظ ہے وہ اس بات کے لیے قرینہ بنتا ہے کہ یہاں پر امامت سے مراد حتیٰ ظاہری طور پر بھی لیڈرشپ امام کے ہاتھ میں ہو۔ اب یہ ظاہری لیڈرشپ
یہ زمین کے اوپر امام کی وراثت اس نے اگر جاری ہونا ہے تو کیا یہ صرف دعاؤں پر رکی ہوئی ہے؟ ہم یعنی دعا صحیح سے نہیں کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ دعا بعد میں ہے، ملنا پہلے. ہمارا حل کیا ہے؟ اجتماعی طور پر ہم کیا ہیں؟ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا میں آپ شیعوں کی کوئی ایک مسجد، کوئی ایک آرگنائزیشن، کوئی ایک ادارہ ایسا دکھا دیں جس میں اختلافات نہ پائے جاتے. کوئی ایک ادارہ دکھا دیں. ہے کوئی ادارہ؟ میں ایک ملک میں گیا، جب میں نے وہاں پر پوچھا کہ آپ کی اس مسجد میں مطلب یہاں پر کون لوگ آتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی زیادہ تر اردو بولنے والے ہیں، انڈین پاکستانی، زیادہ تر یہ لوگ آتے ہیں. کل ملا کے تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی اگر بچوں کو بھی شامل کر لیں تو 300 لوگ. کتنے؟ بچوں کو بھی، یعنی خواتین، مرد اور وہ جو گود کے بچے ہیں ان کو بھی شامل کر لیں تو کتنے بنیں گے؟ 300. ایک ہفتے بعد جب میں وہاں رہا، ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے پتہ لگ گیا کہ ان 300 لوگوں میں بھی 3 گروپ ہیں. 300 لوگوں میں 3 گروپ. یہ قوم اپنے امام کے لیے جمع ہو سکتی ہے؟ کیا چیز کمی ہے؟ اجتماعی تربیت. ہمارے اندر اجتماعی سوچ ہے. ہم نے کبھی اجتماعی اعتبار سے یہ سوچ کر کے ہم امام کے لیے ادارہ سازی، انسٹیٹیوشنلائزیشن کریں، اپنے امام کو مل کر ایسے ادارے دیں کہ جو دنیا میں امام کی حکومت کے لیے کام کرے. کبھی سوچا ہم نے؟ کیا ہمارے کہیں خوابوں میں کوئی ایسا تعلیمی نظام ہے کہ جو دنیا پر اس طرح سے حکومت کرے جیسے بہت ساری اقوام کے تعلیمی نظام حکومت کر رہے ہیں؟ آج یہودیت، زائنزم، شیطانی نظام مجھے اور آپ کو اور ہمارے دین کو تباہ کرنے کے لیے اب اوپر سے نہیں آ رہا، اندر سے آ رہا ہے. کیسے؟ کس راستے سے؟ تعلیم کے راستے سے. جو کورس میرے اور آپ کے بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں 2030 تک، ان کا ارادہ کیا ہے کہ ان بچوں کے کورس میں وہ چیزیں شامل کر دو جو ہمارے دین کی بنیادوں کو تباہ کر کے رکھیں. تو کیا میں نے اور آپ نے کبھی سوچا کہ اس کے مقابلے پر ہمارا کوئی تعلیمی نظام ہو؟ ہر گھر میں شیطانی نظام انہی زائنس سے، انہی یہودیوں نے ربا، سود کا ناجائز پیسہ بینکنگ کے ذریعے سے پہنچا دیا. ہے کوئی آدمی جو آج یہ کہے کہ جی میرے گھر میں کوئی ایسا پیسہ نہیں ہے جو مشکوک ہو؟ ہے کوئی آدمی؟ اصل فقہی اعتبار سے خود یہ بحث ہے کہ یہ جو نوٹ میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے. فقہا پریشان بیٹھے ہوئے، اب سوچ رہے ہیں فقہا کہ یہ کیا ہو گیا. ہے ہمارے پاس کوئی مالیاتی نظام، کوئی اقتصادی نظام کہ جو ہم امام کو دے سکیں کہ مولا یہ نظام ہے جو آپ کو سپورٹ کرے گا؟ میڈیکل کا کوئی نظام، سیاسی نظام، صفائی کا کوئی ایک ادارہ آپ مجھے بتا دیں کہ جو واقعاً آپ کو لگتا ہو کہ یہ امام زمان علیہ السلام کے لیے کام کر رہا ہے. تو خدا کا ارادہ کیسے متحقق ہوگا؟ اب تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا کہ ہم ان لوگوں کے اوپر منت گزاری کریں گے، ہم ان لوگوں کے اوپر احسان کریں گے، یہ ارادہ میرے اور آپ کی اجتماعی تربیت کے ذریعے سے اللہ نے جاری کرنا ہے. اور میں اور آپ اجتماعی تربیت نہیں کر رہے اپنی، تو ہم کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ کیا 1200 سال گزرنے کے باوجود بھی اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں جو ہمارا امام ظہور پیدا نہیں کر رہا؟ لہذا امام کے سپاہی اگر تیار کرنے ہیں تو یہ سپاہی اجتماع اور اجتماعی حرکت سے تیار ہوں گے. گھروں کے اندر بیٹھے رہنے سے، صرف نماز، روزہ، امام حسین کا ذکر یاد کرا دینے سے یہ بچے تیار، امام کے سپاہی تیار اگر ہونے ہوتے 1200 سال میں ہو چکے. کتنے سپاہی چاہیے امام کو؟ کتنے چاہیے؟ 1200 سال میں ہم 313 نہیں بنا سکے. کیوں؟
اس لیے کہ یاد رکھیے گا یہ 313 اصحاب 313 اداروں سے نکلنے والے افراد، ہمیں 313 کیا چاہیے؟ ادارے۔ اب آپ گننا شروع کریں گے 313 بھی آپ کو بہت لگیں گے، لیکن جب آپ گننا شروع کریں گے تب آپ کو پتہ لگے گا 313 بھی بہت کم، کوئی کام ہی نہیں ہے 313۔ دنیا میں کبھی اداروں کو گنے، ان اداروں کے مقابلے میں 313 کی فگر ایک بہت چھوٹی سی فگر۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے 313 تو چھوڑے، 3 بھی ایسے ادارے نہیں بنائے کہ جو امام کو ان کے وہ سپاہی نکال کر دیں جو اجتماعی نظام کا آؤٹ پٹ اور پروڈکٹ ہو۔ آخری جملہ کہوں گا اور بات کو ختم کروں گا کہ یہ اجتماعی نظام بنائے کیسے جاتے ہیں۔ اجتماعی نظام ہمیشہ ایثار اور قربانی کے جذبے کے ذریعے سے، تحمل اور برداشت کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے۔ اجتماعی نظام، انسٹیٹیوشنز، ان کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ بالکل گھر کے سٹرکچر کے بعد، مثلا یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، مجھے اور آپ کو یہ عمارت نظر آ رہی ہے، بہت اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، چھت پہ بڑا اچھا رنگ کیا آپ نے، بڑی اچھی ٹائلیں لگا دی آپ نے، بڑی اچھی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، بڑا اچھا فرش ڈلا ہوا ہے۔ یہ سب کس پر ہے؟ کس پر ہے یہ؟ کچھ بنیاد ایسی ہیں کہ جو اپنے آپ کو زمین کے اندر دبا چکی ہیں، جو اب مجھے اور آپ کو دکھائی نہیں دے رہے، لیکن پوری عمارت انہوں نے کھڑی۔ یہ اگر ضعیف ہو جائیں تو یہ چھت خوبصورت ہونے کے باوجود بھی کسی کام کی، یہ ٹائلیں کسی کام کی، یہ کھڑکیاں کسی بھی کام کی۔ ہم ابھی تک زمین میں دبنے والی بنیاد بننے کے لیے آمادہ، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے میں چھت بنوں، لوگ مجھے دیکھیں واہ واہ کریں، میں کھڑکی بنوں، میں دیوار بنوں، میں ٹائل بنوں، لیکن بنیاد بننے کے لیے کوئی تیار۔ پس اجتماعی نظام کی بنیاد کس پر ہے؟ ایثار، قربانی اور تحمل پر۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے کوئی خدمت انجام دیں، اپنے اجتماعی رویوں کو تبدیل کریں۔ اجتماعی رویے میں کیا کرنا ہے؟ اجتماعی رویے میں یہ کرنا ہے کہ حضرت نے فرمایا اپنے مومن بھائی سے مجادلہ، لڑائی جھگڑا بحث چھوڑ دو، گرچہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ مسجد کی فلاں چیز کا مسئلہ ہے اور مجھے بس غلطی سے یہ احساس ہو جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے دیکھیں، کسی کے قابو میں نہیں آؤں گا، کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ خود نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، تم ایمان کی بو بھی نہیں پا سکو گے جب تک تم یہ کام چھوڑو گے نہیں۔ کیوں گروپ بندیاں ہوتی ہیں؟ آپ حق پہ، آپ کو اللہ نے ذمہ داری نہیں دی بھائی، نہیں ہے، یہ اپنے ذہن سے نکالیں۔ اگر آپ حق پر ہیں، آپ کا کام ہے وما علیک الا البلاغ، پیغمبر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما انت علیہم بوکیل وما انت علیہم بحفیظ، تم ان کے حافظ، ان کے وکیل نہیں ہو، تمہارا کام ہے پہنچا دینا، ان کو بتا دو تم غلط کر رہے ہو۔ اب اگر تمہارے بتانے کے بعد نہیں سمجھے گا تو اوپر خدا ہے یا نہیں ہے؟ مت سمجھے کہ دین کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے، مت سمجھے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو دین نہیں چلے گا، مت سمجھے کہ آپ کے اوپر، آپ کا کام ہے اصلاح کرنا۔ اگر سامنے والا نہیں سن رہا چپ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بہت سارے میدان کام کرنے کے لیے، کوئی اور میدان ڈھونڈنا۔ اتحاد قائم کرنے کے لیے تحمل اور برداشت، جتنی شیعوں کے صفوں میں اتحاد زیادہ ہوگا اتنا زمانے کا امام خود بخود مسلوط ہوگا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، وہ توفیقات عنایت فرما کہ ہم اپنے آپ کو امام کے لیے آمادہ کر سکیں، امام کے ظہور میں پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا تعجیل فرما، تمام علماء مراجع ازام کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام کا آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔